امام حسین کو صرف 2 باتوں کا صدمہ تھا. جب بھی روتے تھے نا صرف 2 باتیں یاد کر کے روتے تھے. 2 باتوں پہ روتے تھے. بڑے بڑے علماء سے یہ آپ جملے سنیں گے, صرف 2 باتوں پہ زیادہ یاد کر کے روتے تھے. ایک, جب بچے کہتے تھے نا العطاش, جب بچے آواز دیتے نا بابا پیاس لگی ہے, تو امام حسین سے برداشت نہیں ہوتا تھا, بچوں کی پیاس نہیں برداشت کر پاتے تھے. اور دوسرے, جب بھی یہ سوچتے تھے میری بہنیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے جائے جائیں گے, تو بہنوں کی اسیری مولا سے برداشت نہیں ہوتی تھی. عزیزان گرامی, جملوں کو سنیں گے. اسی طرح سے امام ہفتم, جب 7ویں امام کو لے جایا گیا, جب آخری مرتبہ 7ویں امام کو لے جا رہے تھے نا, تو امام نماز پڑھ رہے تھے روضہ رسول کے سامنے, تو ایک مرتبہ کسی نے گلے میں امام کے زنجیریں ڈالی اور فوراً امام کو گھسیٹنا شروع کیا. ساری فوج نے ہاتھوں پاؤں میں زنجیریں باندھی. جب امام کو نماز کی حالت میں کھینچنا شروع کیا نا, تو امام نے صرف روضہ رسول کی طرف ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھ کے ایک جملہ کہا نانا اب بتائیے میں نے کیا جرم کیا تھا. تو عزیزان گرامی, کوئی بھی امام اپنی رضا سے نہیں گیا. امام رضا علیہ السلام اپنی خوشی سے نہیں گئے ہیں. اس لیے امام کو کہا جاتا ہے غریب الغربا. غریب کسے کہتے ہیں؟ جو وطن سے دور ہو. ہمارے جتنے بھی امام دور ہیں نا, نجف میں, کربلا میں, کاظمین میں, سامرہ میں, ان سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہے. نجف میں امیر المؤمنین کے ساتھ جناب آدم و جناب نوح ہے. امام حسین کے ساتھ تمام شہدائے کربلا ہیں. امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ان کے پوتے امام محمد تقی ہیں. امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے امام حسن عسکری ہیں, اور بیویاں بھی ہیں. لیکن عزیزان گرامی, مشہد واحد جگہ کہ امام رضا تنہا ہے. ایک تو سب سے زیادہ دور ہے مدینے سے, اور پھر بالکل اکیلے, اس لیے امام غریب الغربا ہے. آپ جب زیارت پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغربا. غریب الغربا کیوں؟ کیونکہ ایک تو دور سب سے زیادہ, دوسرے اکیلے ہیں. جب امام کے سامنے, جب ایک شاعر نے امام کہا نا کہ مولا میں نے آپ کے اجداد کے لیے مرثیہ لکھا ہے, وقت زیادہ میں نے لے لیا تھوڑا سا, امام کی 2 روایت پیش کروں گا اور امام کی شہادت کے چند جملے پیش کروں گا. کہا مولا میں نے آپ کے اجداد کے لیے مرثیہ لکھا ہے. کہا مولا سناؤ. مولا نے کہا سناؤ. جب وہ پڑھنے لگا نا, تو اس نے بتایا کہ مسجد نبوی سے متعلق کہا, مدینے سے متعلق, نجف سے متعلق, کربلا, کاظمین. امام نے کہا کہ میں تیرے اس مرثیے کے اندر کچھ اشعار کا اضافہ کر دوں. کہا مولا ظہیر نصیب آپ میرے اشعار میں اضافہ کریں گے؟ مولا نے کہا. پھر امام نے خود ہی کہا وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ. امام نے کہا اور ایک طوس میں قبر ہے جو بڑی مصائب سے بھری ہوئی ہے. کہا جب تک کہ 12ویں کا ظہور نہیں ہوگا میں اکیلا رہوں گا. کہا مولا یہ ساری قبریں مجھے معلوم ہے, طوس میں قبر تو میں نے دیکھی نہیں ہے. تو امام رضا نے کہا کہ ابھی بنی نہیں ہے, وہاں پہ میرا روضہ تعمیر ہوگا. اپنی زندگی میں مولا نے اپنا مرثیہ کہا ہے. عزیزان گرامی, یہ جو آپ لفظ مجلس استعمال کرتے ہیں نا, کہتے ہیں مجلس, یہ کس نے دیا ہے؟ یہ 8ویں امام علیہ السلام نے. سب سے پہلے لفظ مجلس, اس سے پہلے مجلس اس طرح سے نہیں. یہ جو انسٹیٹیوشن ہے, اس سے پہلے عزاداری کیسی ہوتی تھی؟ اس میں مصائب نہیں پڑھے جاتے تھے. امام سجاد علیہ السلام مصائب نہیں پڑھتے تھے, صرف نام آتا تھا اور روتے تھے. جناب زینب کے سامنے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ صرف کہتی تھی واہ حسینہ, خود بھی رونے لگتی تھی, سب بیویاں رونے لگتی تھی. کبھی کہتی تھی واہ علی اکبرہ, کبھی کہتی تھی واہ عباسہ, بس ایک ایک نام لیتی تھی اور سب بیویاں رونے لگتی تھی. اس سے پہلے عزاداری کچھ اور انداز سے ہوتی تھی. 6 امام کے زمانے سے مصائب پڑھے جانے لگے. 4 امام کے زمانے میں صرف مصائب ہوتے تھے. یہ جو پورا مجلس ہے کہ اس طرح سے باقاعدہ پڑھا جائے نہاد کا, ایک پورے انسٹیٹیوشن کا, یہ 8ویں امام نے کہا کہ اس طرح سے مجلس ہو. عزیزان گرامی, پہلی مجلس کا ذرا تصور پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جب 8ویں امام کے سامنے ریان ابن شبیب آئے, جملے کو پیش کروں گا, تو آگے خود ہی کہتے ہیں میں نے امام سے کہا کہ مولا کیا بات ہے؟ شبیب کے بیٹے ہیں, ریان نام ہے, جوان تھے اس وقت, کم سن تھے. آئے کہا مولا میں نے کبھی آپ کو اتنا افسردہ نہیں دیکھا. مولا اتنے آنسو بہا رہے ہیں, آپ کی داڑھی تر ہو گئی ہے. کہا ابن شبیب, اے شبیب کے بیٹے تمہیں نہیں معلوم؟ وہ جوان تھے اس وقت. کہا نہیں مولا, تقیہ کا دور تھا. کہا مولا کون سا دن ہے؟ کہا آج عاشورے کا دن ہے.
کہا آج عاشورے کا دن ہے. کہا مولا کیا ہوا؟ کہا آج ہمارے جد حسین کو ذبح کیا گیا تھا. جس جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، روایت بہت لمبی ہے، صرف ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے کیا کچھ ہمیں عطا کیا ہے. کیا کہا امام نے؟ کہ انہو قتل کالکبش. امام نے فرمایا، بڑے بڑے مراجع کہتے ہیں مستند ترین روایت ہے، امام نے کہا ہمارے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے ایک بھیڑ یا بکرے کو ذبح کیا جاتا. علماء نے بڑی بحث کی ہے کہ امام نے یہ لفظ استعمال کیوں کیے ہیں، امام نے یہ تشبیہ کیوں دی ہے. سنیں گے الفاظ، میں وعدہ کرتا ہوں ہر آنکھ میں آنسو ہوگا اگر جملہ سمجھ گئے. یہ 8ویں امام نے کیوں کہا جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا؟ علماء کہتے ہیں جب ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو اسے پہلے پانی پلایا جاتا. امام حسین کو پانی نہیں پلایا گیا. جب ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو خنجر کو تیز کیا جاتا. کربلا میں خنجر تیز نہیں کیے گئے تھے. جب ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا اس کے ہاتھوں پاؤں کو باندھ دیا جاتا تاکہ تڑپتا ہوا محسوس نہ کریں. امام حسین کے ہاتھوں کو باندھا نہیں کیا تھا. جب ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے تو اسے دوسرے بھیڑوں سے چھپا دیتے. امام حسین کو آپ کی بہن سے چھپایا نہیں گیا تھا. جملوں کو سنیں گے پھر کہتے ہیں کیوں امام رضا نے کہا ایسے ذبح کیا گیا. جملوں کو سنیں عزیزان گرامی، جب گھر جا کے سوچئے گا نا، میں کہتا ہوں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ضرور روئیں گے. صرف تصور کیجئے گا کیوں کہا امام رضا نے جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں. کہ جب ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، سب راضی کھڑے رہتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا مت مارو اس بھیڑ کو، کوئی یہ نہیں کہتا مت ذبح کرو اس بکرے کو. امام رضا فرما رہے ہیں کہ جب میرے جد حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا، سب کہہ رہے تھے جلدی مار دو حسین کو. امام فرماتے کہ میری پھپھی زینب کھڑی دیکھ رہی تھی، بار بار کہتی تھی میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، مت مارو حسین کو. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے میرے جد حسین کو مارا گیا. عزیزان گرامی صرف شہادت کے جو جملے پیش کروں گا. جب مامون نے بلایا نا آخری مرتبہ امام رضا علیہ السلام کو، خواجہ ابا سلط ہروی تھے، امام کے ایلچی تھے، امام کے منشی تھے جو گھر میں سارے کام کرتے تھے. امام نے کہا خواجہ اگر میں واپس آؤں اور میرے چہرے پہ رومال ہو سمجھ لانا مجھے زہر دے دیا گیا، پھر مجھ سے کلام نہ کرنا، بس پھر انتظار کرنا. کہا مولا پھر میں آپ کا غسل و کفن کیسے کروں گا؟ کہا خواجہ امام کا غسل و کفن صرف امام کرتا ہے. کہا مولا لیکن آپ کے بیٹے محمد تقی تو مدینے میں ہیں. امام نے کہا نہیں انتظار کرنا، میرا بیٹا مدینے سے آئے گا. کہا خواجہ جب میرا بیٹا آئے نا تو میرے حجرے میں آنے سے روکنا مت، بتا دینا میں کس حجرے میں ہوں. کہا میرے بیٹے کو آنے دینا، اور ایک مرتبہ کہنا ہر باپ کی آخری حسرت ہوتی ہے کہ جب اس کا دم نکلے تو بیٹے کے زانوں پہ دم نکلے. کہ میرے بیٹے سے کہنا میں اسے بہت یاد کرتا تھا. بس ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام گئے مامون کے پاس. جب واپس آئے امام کے چہرے پہ رومال تھا. خواجہ سمجھ گئے کہ امام کو زہر دے دیا گیا ہے. بار بار خون کی قے آتی تھی. امام نے کہا خواجہ میرے حجرے میں مت آنا. بس امام نے اپنے حجرے کا دروازہ بند کیا. خواجہ کہتے ہیں کہ میں آنسوؤں سے رو رہا تھا. میں روتا جاتا تھا، دیکھا اچانک ایک مدینے کی جانب سے ایک نوجوان کا نور میرے حجرے میں وارد ہوا. کہ میں نے فوراً پریشان ہو کے سوال کیا کہ میں نے ہر دروازے کو بند کر رکھا ہے، آپ کیسے حجرے میں وارد ہوئے؟ امام نے کہا جو خدا مجھے مدینے سے مشہد لا سکتا ہے، خراسان لا سکتا ہے، کیا وہ حجروں کے دروازے نہیں کھول سکتا؟ کہ خواجہ ہٹ جاؤ میں حجت خدا ہوں. کہ خواجہ ہٹ جاؤ میں اپنے بابا سے ملنا چاہتا ہوں. کہ میں فوراً قدموں میں گرا، پاؤں کو چوما. کا مولا آپ کے بابا آپ کو بہت یاد کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے. کہ خواجہ ہٹ جاؤ میں آخری وقت میں اپنے بابا سے ملنا چاہتا ہوں. امام نے فوراً حجرے کا دروازہ کھولا، آگے بڑھے. ایک مرتبہ اپنے بابا کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. کہا بابا میں اپنی بہنوں کو بتا کے آیا ہوں ہمارے بابا کی آخری رات ہے. کہ ہر پردیس میں مرنے والے بابا کو اپنی بیٹی ضرور یاد آتی ہے. امام کی بہنیں امام کو بہت یاد کرتی تھیں. بس ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کی
شہادت کے بعد غسل و کفن کا اہتمام ہوا. امام نے ایک جملہ کہا تھا کہ خواجہ میرا بیٹا میرا غسل و کفن کر دے گا، جنازہ پڑھا دے گا. جب مأمون میرا جنازہ لے کے جائے گا نا تو جہاں وہ قبر کھودنا چاہے گا وہاں قبر تیار نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے باپ ہارون کے قریب مجھے دفنانا چاہتا ہے. کبھی بھی امام کسی ظالم کے پاؤں میں نہیں دفن ہوتا، کبھی کسی ظالم کے پائنتی میں دفن نہیں ہوتا. خواجہ ایک اور مقام پہ جب آگے بڑھو گے نا پھاوڑا زمین پہ مارنا، خود بخود قبر تیار ملے گی، میری قبر کھودنے کی ضرورت نہیں ہوگی. خواجہ اس میں پانی ہوگا، پانی خود بخود باہر آئے گا. خواجہ جب مامون تم سے سوال کرے نا تو بتا دینا میں نے بتایا تھا. عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب امام محمد تقی نے جنازہ پڑھایا، کہا کہ اے خواجہ بسط میرے بابا کی وصیت کے مطابق میں نے غسل و کفن جنازہ پڑھا دیا ہے، اپنے بابا کی تدفین کے لیے میں قبر میں موجود ہوں گا. خواجہ کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مدینے سے آیا تھا، تفصیل نہ بتانا، میرے بعد سب کو پتہ چل جائے گا. عزیزان گرامی ایک مرتبہ جنازہ اٹھا، بڑی تعظیم سے اٹھا، سارا خراسان جمع ہو گیا، ہر آدمی روتا جاتا تھا، سر پیٹتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا ہائے امام رضا، ہائے مولا رضا. ہر جگہ پہ لوگ رو رہے تھے. بڑی تعظیم سے امام کا جنازہ اٹھا، لیکن میرا دل کہتا ہے امام رضا بار بار کہتے ہوں گے او تعظیم سے جنازہ اٹھانے والوں اتنا بڑا اہتمام نہ کرو، میرے جد حسین کا جنازہ 3 دن تک دھوپ میں پڑا رہا. ادرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا، آخری جملے سن لیجئے. عزیزان گرامی ایک مرتبہ جنازے کو تعظیم سے اٹھایا اور لے کے آیا اس مقام پہ جہاں آج امام کا روضہ ہے، اس کے قریب میں جہاں پہ ہارون کی قبر تھی. مامون نے کوشش کی اپنے باپ کے ساتھ دفنائے، ہاتھ زخمی ہو گئے لیکن قبر نہیں کھدتی تھی. ایک مرتبہ خواجہ نے کہا کہ یہاں امام کی قبر نہیں تیار ہوگی. کہا کیوں؟ کہا امام نے خود سے کہا تھا. کچھ فاصلے سے آگے بڑھے، جب بہت دور چلے گئے زمین پہ پھاوڑا مارا، قبر تیار ہو گئی، اس میں پانی بھرا. بہت ایک مرتبہ دیکھا سارا پانی بہتا ہوا باہر آنے لگا. کہا کہ یہ کیا ہے؟ امام نے کہا کہ خود مجھے مولا نے کہا تھا جب قبر میں پانی بھرے بتا دینا یہ دنیا ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، تو نے اس دنیا کی خاطر مجھے زہر دیا ہے. کہ اسی دنیا کے اندر تو ختم ہو جائے گا، آخرت تیری نہیں ہماری. عزیزان گرامی بڑی تعظیم سے ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے جنازہ اٹھایا، قریبی ماننے والے شیعہ تھے. ایک مرتبہ دیکھا قبر کے اندر کوئی بیٹا کھڑا تھا کہ لاؤ میرے بابا کا جنازہ مجھے دے دو. بڑی تعظیم سے جنازہ لیا، جسد مطہر کو خاکے کر اسی مشہد کے اندر رکھا. ایک بیٹے نے بڑی تعظیم سے اپنے بابا کو قبر کے اندر اتارا. عزیزان گرامی میرا دل کہتا ہے امام محمد تقی بار بار کربلا کے امام سجاد کو سوچتے ہوں گے جب امام حسین کے لاشے کے ٹکڑے ایک چٹائی پہ رکھے، آواز دی یا رسول اللہ یا جدہ. جب سب نے ایک مرتبہ لاشا دیا امام سجاد کو، امام سجاد نے ایک مرتبہ محسوس کیا کوئی بی بی میرے کنارے کھڑی ہے. کہ سجاد آرام سے لاشا لینا، میرا بیٹا بڑا زخموں سے چور چور ہے. اللہ